अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे आपके अपने चैनल क्लासिक एंटरटेनमेंट पर, जहां हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके फेवरेट नॉवेल दिल बेखबर की एपिसोड 7 के साथ। आप लोगों ने इस एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, मुझे पता है, लेकिन सॉरी यार, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और चलें फिर आपकी जो है इंतज़ार की घड़ियों को मज़ीद तवील नहीं करते, एपिसोड का आगाज़ करते हैं। मगर क्या ख़्याल है, उससे पहले एक नज़र डाल लें आप लोगों के कमेंट्स पर जो आप लोगों ने किए थे एपिसोड 6 पर। तो एपिसोड 6 पर मुझे जिन लोगों के कमेंट मिले हैं उनमें शामिल हैं नूरुल सहर, हसन कुरैशी, नाइमा सारा, बिनते सहीर, उमर अकमल, मुजना मारूफ, ए मंडू, सादिया असलम, अंबर इकबाल एंड आकिफ़ा तस्नीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है हमें अपनी कीमती राय से नवाजा। तो आज का जो कमेंटर ऑफ द डे है वो है मुजना मारूफ। वो क्या लिखती हैं अपने कमेंट में, चले मिलकर पढ़ते हैं। जी मुजना कमेंट करती हैं, एक और उम्दा और बेहतरीन एपिसोड, मज़ा आ गया पढ़ के। पाकिस्तान की सही रियलिटी बता रही हैं सीमा पी। कितने बुरे तरीके से कासिम को ट्रैप किया गया, बहुत अफसोस हुआ। और ज़मान करीम और उसका भाई और बेटा बहुत ही बुरे और घटिया हैं। इतनी घटिया प्लानिंग, और सजल और उसके गरीब पेरेंट्स को फंसाया गया सिर्फ अपने मफाद के लिए। अब एहसन के लिए डर लग रहा है कि हमज़ा को शक हो गया है उस पे, बस उसे कुछ ना हो और रमशा भी ठीक रहे, कुछ बुरा ना हो उसके साथ। आज की एपिसोड में उसका कोई जिक्र ही नहीं था कि वो अल्ताफ़ कमीना क्या घटिया चाल चलेगा। अब नेक्स्ट एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार है। अल्लाह बहुत सारी कामयाबियाँ अता करे आपको, सीमापी और क्लासिक टीम को। आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच मुजना मारूफ इतने प्यारे कमेंट के लिए। तो फिर अब फाइनली आगाज़ करते हैं आज की एपिसोड का, लेकिन उससे पहले एक काम अभी भी जो आप लोगों ने करना है वो क्या करना है, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें। ये सब कर लिया, चलिए अब मिलकर पढ़ते हैं आज की एपिसोड दिल बेखबर, रिटन बाय सीमा शाहिद, एपिसोड 7। एहसन लाहौर पहुंच गया था। उसकी तलाश में जगह जगह छापे मारे जा रहे थे। उसने सबसे पहले अपनी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर करवाई, मगर उसे अपने रिसोर्सेज से पता चल चुका था कि करीम ख़ानदान उसको पकड़ने के लिए पागल कुत्ते की तरह बिलबिला रहा है और राना कलीमुल्ला को उसे पकड़कर मार देने का टारगेट दिया जा चुका था। उसके तमाम सहाफ़ी दोस्त उसे फ़ौरी तौर पर किसी महफूज मुकाम पर छुपने का मशवरा दे रहे थे, पर वो निडर जवान इस सब के हक में नहीं था। आज वो अपनी छोटी बहन रमशा से मिलने का सोचकर भेस बदल कर निकला था, जब सुहान की फ़ोन कॉल उसके प्राइवेट नंबर पर आई। कहाँ हो? जुहान ने सवाल किया। अभी तुम्हारे सेफ हाउस से निकला हूँ, अपनी गुड़िया से मिलने जा रहा हूँ। वो चारों तरफ चौकन्ना अंदाज में देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। पागल हो क्या? जानते भी हो अरबाज करीम के छोड़े हुए आदमी तुम्हें कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। जुहान ने दांत पीसते हुए उसे टोका। जुहान, एहसन की गंभीर आवाज़ उभरी। नूरे हक शम्माए इलाही को बुझा सकता है कौन? नूरे हक शम्माए इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? एहसन ने बड़े जज्ब से शेर पढ़ा। जानता हूँ यारा, पर अभी इस वतने अजीज़ को, इसमें बस्ती आवाम को इन चोर डाकुओं के चुंगल से बचाने के लिए हमें बहुत कुछ करना है, इसलिए एहतियात कर यार, जुहान ने नरमी से समझाया। मैं 1-2 दिन में लंदन आ रहा हूँ, बेफिक्र रहो। ऐसा पक्का काम करूँगा कि ये चोर डाकू, ये मुल्क को लूटने वाले, ये सब सारी दुनिया के सामने आया हो जाएंगे।
احسن نے سنجیدگی سے کہا، یار تو ذوحان افندی بے بسی سے منمنایا۔ ذوحان، بس ایک وعدہ کر، اگر کبھی بھی مجھے کچھ ہو گیا تو میری گڑیا کو اس دنیا سے بچائے گا، وہ ان لوگوں کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے۔ احسن نے وعدہ لینا چاہا۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ ذوحان خفا ہوا۔ چل فون رکھتا ہوں، 5 منٹ ہو گئے ہیں، کہیں کال ٹریس نہ ہو جائے۔ احسن نے فون بند کر دیا۔ پاس سے ہی پولیس کی گاڑی گزری تو وہ رخ بدل گیا۔ وہ چچا کی طرف جانا چاہتا تھا، بس ایک بار رمشا کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر اب یہ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنی وجہ سے ان سب کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ 2 دن بعد وہ پاکستان چھوڑ چکا تھا۔ اب ایک بہت بڑا مقصد اس کے سامنے تھا، پاکستان کو لوٹنے والوں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کا مقصد، جس پر اس کی زندگی بھر کی محنت تھی۔ ایک ایک ثبوت اس نے جان پر کھیل کر حاصل کیا تھا۔ اس نے تو فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی حقائق بتانے چاہے تھے، مگر اس حمام میں سب ننگے تھے، کوئی سچ کو سننے والا نہیں تھا، سب ڈرتے تھے، اور وہ فرد واحد تھا اس بستی میں جسے اپنا ملک، اس کی آن، اس کی شان اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز تھی۔ ایک بڑے غیر ملکی نیٹ ورک کے ساتھ احسن نے بڑی احتیاط سے بند دروازوں کے پیچھے ڈاکیومنٹری پر کام شروع کر دیا تھا، جس میں کریم خاندان کی کرپشن، لاکھوں ڈالرز کی منی لانڈرنگ اور نہ جانے کیا کیا ثبوتوں کے ساتھ پیش کیا جا رہا تھا۔ وہ نڈر انسان خود بھی کیمرے کے سامنے آ کر ڈٹ کر بولا اور سب کو بے نقاب کر کے وہاں سے نکلا۔ اب پاکستان جانا تھا، لیکن اس ڈاکیومنٹری کی آہٹ اس سے پہلے پاکستان پہنچ چکی تھی اور اس کی جان کے لیے خطرات بڑھتے جا رہے تھے۔ اسے اس کے دوستوں نے پاکستان آنے سے منع کر دیا تھا۔ سب چاہتے تھے کہ وہ ابھی خود کو محفوظ رکھے، پر اسے اپنے ملک کی فوج پر، اپنے ملک کی عدلیہ پر یقین تھا۔ وہ واپس آنا چاہتا تھا کہ اسے گھر سے نکلے مہینوں ہو چکے تھے۔ وہ اپنی چھوٹی بہن سے ملنا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ زمان کریم کا غصے سے برا حال تھا۔ ایک تو پہلے ہی سجل کی گمشدگی ان کا سارا پلان چوپٹ کر گئی تھی، اور اب دنیا بھر میں ان کے اور ان کے خاندان کے کالے کرتوتوں پر بنی اس ڈاکیومنٹری کا چرچا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو چکا تھا کہ لوگ انہیں دیکھتے ہی چور چور کا نعرہ لگانا شروع کر دیتے تھے۔ اس وقت وہ حمزہ اور اپنے چھوٹے بھائی ارباز کریم اور کچھ بااعتماد پارٹی ممبرز کے ساتھ لندن میں پارٹی آفس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میٹنگ جاری تھی۔ زمان کریم صاحب، آپ اتنا غصہ مت کریں، صحت کے لیے اچھا نہیں۔ سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ عدیل وڑائچ ان کے پارٹی ممبر نے کہا۔ عدیل، تم خاموش رہو۔ ارباز کریم نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا تو وہ خاموش ہو گیا۔ کامران خان کا تختہ ہم کامیابی کے ساتھ الٹ چکے ہیں۔ ملک میں ہماری حکومت ہے، پھر بھی میں پاکستان واپس نہیں آ سکتا۔ آخر تم کر کیا رہے ہو؟ زمان کریم اپنے چھوٹے بھائی پر بری طرح سے گرجا، جو پرائیویٹ جہاز میں ان کے بلاوے پر ریاست پاکستان کے خرچے پر سارے کام چھوڑ کر بھاگا آیا تھا۔ بھائی صاحب، آپ فکر مت کریں، چیف سمر تاجوا سے ہماری بات ہو گئی ہے، ہم اس کو ایکسٹینشن دیں گے اور وہ آپ کے سارے کیسز ختم کروا کے عزت و شان سے آپ کو پاکستان واپس لائے گا، پھر الیکشن کروا کے آپ ہی نے ایک بار پھر سے تخت پاکستان سنبھالنا ہے۔ ارباز کریم نے تسلی دی۔ مجھے چیف سمر تاجوا پر ذرا برابر بھروسہ نہیں ہے، وہ ایک نمبر کا لالچی اور دغا باز ہے، کروڑوں ڈالر کھا چکا ہے، اب اپنے خاندان بھر کی جائیدادیں بنوا چکا ہے، اور
مزید ایکسٹینشن لے کر اپنا راج بنائے رکھنا چاہتا ہے۔ یہ کل کو ہمارے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ زمان کریم تندہی سے بولا، مت بھولیں بھائی صاحب کہ سمر تاجوا کی وجہ سے ہی آج ہم حکومت میں ہیں، ورنہ جتنے کیسز ہم سب پر بنے ہوئے ہیں، دنیا کا کوئی قانون ہمیں حکومت تو دور کی بات جیل سے باہر نہ آنے دیتا، اور اگر تاجوا نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی اس کامران خان کو نہیں ہٹا پاتے۔ اب آپ دیکھنا، تاجوا ہمارے اوپر لگے سارے منی لانڈرنگ سے لے کر قتل تک کے کیسز بھی معاف کروا دے گا۔ ارباز کریم نے اپنی ٹائی درست کرتے ہوئے زمان کریم کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ ہماری پارٹی کا وفد اسرائیل گیا تھا، یہ خبر کیسے لیک ہوئی؟ زمان کریم نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ بھائی صاحب وہ، ارباز کریم ہکلا کر رہ گئے، آپ جانتے تو ہیں اس سب کے پیچھے وہ صحافی احسن ہے۔ ارباز کریم نے بات مکمل کی، مجھے اس کی موت چاہیے فوری، اور میں اسے تڑپ کر مرتا ہوا لائیو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی موت کا ایک ایک لمحہ انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ زمان کریم شیطان بنا بیٹھا تھا۔ بند کمرے کے اس اجلاس میں احسن کے قتل کی پلاننگ کی جا رہی تھی۔ دن کتنی تیزی سے گزرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ رمشا صحن میں چارپائی پر بیٹھی حساب لگا رہی تھی۔ اسے چچا کے گھر آئے سال ہونے والا تھا، اور اس پورے عرصے میں بمشکل صرف 2 بار اس کی احسن بھائی سے بات ہوئی تھی، اور اب ہر جگہ احسن کے ثبوتوں کی بنیاد پر بنائی ہوئی ڈاکیومنٹری بند دروازوں کے پیچھے کی وجہ سے ہر سنجیدہ حلقے میں احسن کے نام کی گونج تھی، اور رمشا بس دن رات اس کی حفاظت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس دن چچی کے ساتھ آئے آدمی کی گندی نظروں سے وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ اب وہ صرف کچن یا چچا کے پاس رہتی تھی۔ چچی سے اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ ٹھیک عورت نہیں تھی، مگر یہ بات وہ چچا سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ کئی بار اس کی چچی نے اسے بازار چلنے کی، شاپنگ کروانے کی آفر دی تھی، پر وہ انکار کر دیتی تھی، اور اب جس طرح احسن کے نام کی گونج ہر جگہ چھائی ہوئی تھی تو شاید چچی بھی محتاط ہو گئی تھی۔ انہوں نے بھی باہر آنا جانا بند کر دیا تھا۔ رمشا بیٹی، بیساکھیوں پر چلتے ہوئے اس کے چچا اس کے پاس آ کر بیٹھے۔ چچا جان، آپ نے زحمت کیوں کی؟ مجھے بلا لیتے۔ وہ انہیں دیکھ کر شرمندہ ہوئی۔ دل گھبرا رہا تھا، سوچا اپنی بیٹی کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا ہوں۔ وہ اپنا سینہ سہلاتے ہوئے بولے، چچا کتنے دن سے آپ سینے میں درد کی شکایت کر رہے ہیں، پلیز ڈاکٹر کے پاس چلیں، یہ درد بار بار ہونا ٹھیک نہیں۔ رمشا نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ ریٹائرڈ فوجی ہوں، اتنی معمولی سی باتوں سے گھبرانے والا نہیں، اور رمشا تم اپنے چچا کی بھتیجی ہو کر بھی ذرا بھی مضبوط نہیں ہو، اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود کو مضبوط بناؤ، یہ زمانہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ چچا، رمشا کی خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں میں نمی ابھری۔ کیا ہوا بیٹی؟ وہ بیچارے پریشان ہوئے۔ چچا، احسن بھائی یاد آ رہے ہیں، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ احسن فخر پاکستان ہے، وہ بچہ جان ہتھیلی پر رکھ کر جہاد کر رہا ہے، تم بس اس کے لیے دعا کیا کرو۔ چچا نے اسے سمجھایا۔ شام ڈھلنے کو تھی، سورج غروب ہو رہا تھا۔ رمشا چچا کو سہارا دے کر اندر لے آئی۔ آ گئی مہارانی صاحبہ دھوپ سیک کر۔ چچی نے اسے دیکھتے ہی طنز کیا۔ یہ کس طرح بات کر رہی ہو تم بچی سے؟ چچا نے ناگواری سے انہیں ٹوکا۔ ارے آپ اندر جائیں جی، میرا فضول کی بحث کا موڈ نہیں، اور لڑکی تم کچن میں چلو، رات کا کھانا بناؤ اور کچھ اہتمام کر لینا، میرے مہمان آ رہے ہیں۔ وہ نخوت سے بولتی ہوئی رمشا کو کچن میں دھکیل گئی تھی۔ جاری ہے۔
जी तो रीडर्स, आप लोगों को आज की एपिसोड पसंद आई होगी और एपिसोड के एंड पर सीमा शाहिद का एक मैसेज जो आप लोगों को देना चाहूँगी। सीमा शाहिद कहती हैं कि जानती हूँ किस्त शॉर्ट है, नॉवेल का ये इब्तदाई पार्ट लिखना आसान नहीं, कहीं जगह उंगलियां कपकपा जाती हैं। मैं जानती हूँ आप सबको नॉवेल में रोमांस और बाकी सब भी चाहिए, तो बेफिक्र रहें, इसमें सब होगा। बस अभी कहानी को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने दें और इस फिक्शन से भरपूर कहानी को एंजॉय करें। जी तो रीडर्स, उम्मीद है कि आप लोग सीमा शाहिद के इस पैगाम को समझेंगे और तहम्मुल से नावल के थोड़ा सा आगे बढ़ने का इंतज़ार करेंगे। उम्मीद है कि 10-15 एपिसोड के बाद जो नावल है वो टोटली चेंज हो जाएगा और आप लोगों की पसंद के मुताबिक ढल जाएगा। तो आप लोग अच्छा सा रिस्पॉन्स दें, अभी भी नावल बोरिंग नहीं है, मज़ा ही का है, मज़ा आता है और बहुत से हकाइक से पर्दे उठते हैं। तो जुड़े रहिए दिले बेखबर के इस सफ़र में हमारे साथ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक नई एपिसोड के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।